رستے سے جانا ہے اور کس کس کو آج سرفراز فرمانا ہے. سبحان اللہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ مکے سے سیدھا اوپر جاتے، لیکن نہ، سب سے پہلی منزل جو ہی براق محو پرواز ہوا، برات چلی تو پہلی منزل تھی مدینہ. مکے سے سیدھا، کیونکہ مدینہ ابھی حضور گئے نہیں، ابھی مکہ مدینہ بنا نہیں، مدینے کا نام ابھی یثرب تھا. اب حضور وہاں پہنچتے ہیں تو براق کو، سواری کو جبریل نے روکا اور حضور کی خدمت میں عرض پرداز ہوئے، گزارش کی حضور یہاں قدم رنجا فرمائے، نیچے آئے، اس زمین کو عزت بخشے، اس زمین کو سرفراز کرے، اپنا پاک قدم اس زمین کے سینے پہ لگائے، کیونکہ یہ زمین بھی تیرے قدموں کو ترس رہی ہے. سبحان اللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مدینے کے مسافر، او مدینے جانے والے، قدم آہستہ تر نے، اے راہ روے، او مدینے کی مٹی پہ چلنے والے مسافر، مدینے کی مٹی پہ پاؤں آہستہ رکھ. مدینے کی مٹی پہ پاؤں آہستہ رکھ. کیوں؟ کہا چما ہر ذرہ او درد مند است، جیسے ہمارا دل نبی کے پیار میں زخمی ہے، اسی طرح مدینے کی مٹی بھی نبی کے عشق میں زخمی ہے. اور زخمیوں پہ پاؤں آرام سے رکھنا بھی ہے تو آرام سے رکھ، تاکہ دکھی ہوئی چیز پہ ہاتھ رکھو اور دکھتی ہے. جہاں درد ہوتا ہے، جو زخمی جگہ ہوتی ہے، وہاں کوئی ہاتھ رکھ دے تو کیونکہ پہلے ہی وہاں دکھ ہے، وہ اور دکھے گی. اس لیے فرمایا، عرض کی حضور، اس زمین کا سینہ بھی تیرے قدموں کو ترس رہا ہے. یہاں 2 رکعت ادا فرمائیں گے، اس زمین کے بھی عزت عظمت کے سلسلے اونچے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہوں کی بھی خصوصیت ہوتی ہے، مکانات کی بھی خصوصیت ہوتی ہے. اب سرکار پھر وہاں سے سفر شروع ہوا معراج کا. اگلی منزل کون سی تھی؟ اگلی منزل پہ پہنچے، پھر رکا قافلہ. اس کو کہتے ہیں رک رک کے چل رہا ہے. جب براق کی رفتار کو تنا پہ کھینچی گئی ہے کہ ابھی تو نے اپنی رفتار میں نہیں آنا ہے، کیونکہ رستے میں پتہ نہیں کتنا منتظر زمانہ ہے. کس کس کی دھڑکنیں بچھی ہے، کس کس کے جذبے بچھے ہیں. اب اگلی منزل پہ پہنچے، پھر جبریل نے کہا سرکار تکلیف فرمائے، پھر نیچے آئے، یہاں 2 رکعت ادا فرمائے. فرمایا یہ کون سا مقام ہے یا رسول اللہ؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ پاک کا پیارا کلیم اپنی بیوی حضرت صفورہ کے ساتھ آیا تھا. ان کو سردی نے جب ستایا تھا، بیوی نے سردی کی شکایت کی، ٹھنڈک کی شکایت کی. موسیٰ کلیم اللہ نے ایسے جو دیکھا، دور سے آگ کا شعلہ، اور شعلہ بولا، آگ کا شعلہ اور شعلہ بولا. جب گئے قریب، گئے تھے آگ لینے، اور قرآن کہتا ہے نودیا من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ. میں شعلہ نہیں، میں انگارہ نہیں، میں آگ نہیں، میں اللہ ہوں. میں کہوں میں انی انا اللہ رب العالمین. گئے تھے آگ لینے، مل گیا رب. یہاں پر کہتے ہیں، یہاں پر صوفیہ کہتے ہیں کہ شاہ منصور کا کون سا گناہ تھا؟
اگر درخت پہ جلوہ پڑے اور درخت انی ان اللہ کہے اٹھے تو بندے پہ جلوہ پڑا، اس نے ان الحق کہا تو کون سا جرم کیا؟ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ایک بے جان یعنی درخت انسانی زندگی سے تو ہے جو زندگی ہے، کم تر زندگی ہے نبات کی، درخت کی، شجر کی، اللہ کا جلوہ درخت پہ پڑے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے انی ان اللہ، یعنی ہے مظہر، خدا تو نہیں تھا درخت، مظہر تھا اللہ کے جلووں کا، اس سے ظہور ہے اللہ کا، ظاہر اس سے نور ہے۔ تو اگر درخت سے نور نکل سکتا ہے تو بندہ تو شاہکار ہے، یہ تو پوری کائنات کا سردار ہے، اس سے تو ہزار صفتوں کا اظہار ہے۔ تو جس درخت کے اوپر جلوہ ربوبیت کا آیا اور شعلے سے حضرت موسیٰ نے رب پایا، اب اللہ کے نبی نے معراج کی رات وہاں بھی 2 رکعت، وہاں بھی مدین 2 رکعت، یہاں 2 رکعت کیوں؟ کہا سرکار برکت والی جگہ ہے، کہیں برکتیں دیتے چلیں، کہیں سے برکتیں لیتے چلیں، کہیں برکتیں دیتے چلیں، کہیں سے برکتیں لیتے چلیں۔ اب قافلہ محبت رواں دواں ہے، قافلہ پیار رواں دواں ہے، قافلہ معراج رواں دواں ہے۔ اگلی منزل پہ پہنچے، سرکار فرماتے پھر ہمارا قافلہ رکا، پھر جبریل نے کہا حضور یہاں رکیے، یہ بیت اللحم ہے، یہ بیت اللحم۔ جبریل یہاں کیا ہوا؟ کہا اللہ نے کرم کمایا تھا، بن ماں کے جو بیٹا آیا جسے اللہ نے عیسیٰ مسیح بنایا، اللہ نے اسی جگہ ان کو پیدا کیا، یہی ان کا میلاد ہے، یہ جگہ ان کے وجود کی برکت سے آباد ہے۔ یہاں بھی 2 رکعت پڑھے، حضور نے وہاں بھی 2 رکعت پڑھی۔ اب آگے چلے تو پھر طور سینا، یعنی اتنا لمبا سفر جانا ہے لیکن اتنی روک روک کے انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ بعض ذہن یہ سمجھتے ہیں کہ مکانات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ وہ مکان معزز مکرم ہوتے ہیں جہاں عزت والے قدم رکھتے ہیں۔ آج جو صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی آیات ہیں۔ اب صفا بھی پتھر ہے، مروہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پہاڑ، وہ بھی پہاڑ، اور ان کو کیا قرار دیا؟ شعائر اللہ۔ شاعر شعیرہ کی جمع، شعیرہ کہتے ہیں کسی کا پتہ دینے والا نشان۔ یہ جو ہم چوک پہ جاتے ہیں اور تیر کا نشان لگا ہوتا ہے کہ ہڈسفیلڈ کا آپ کی وجہ سے نام دیا ہے، ورنہ راشڈیل بھی کہہ سکتا، چلے اگر ہڈسفیلڈ قبول نہیں تو راشڈیل نزدیک، تو نشان لگا ہوتا ہے۔ یہ جو نشان کسی کا پتہ بتائے اس کو عربی میں کہتے ہیں شعیرہ، اور جمع شعائر، تو صفا بھی کسی کا پتہ دے رہا ہے، مروہ کا پہاڑ بھی کسی کا پتہ دے رہا ہے۔ یا اللہ یہ کس کا پتہ؟ فرمایا میرا پتہ۔ اب ان 2 پہاڑوں میں خصوصیت کیا ہے؟ ایک بچہ تھا، عمر میں کچا تھا، پیاسا تھا، جب پیاس نے ستایا تو ماں کو جب تکلیف ہوئی، دکھ ہوا تو ماں کبھی ادھر دوڑی، کبھی صفا سے دوڑی مروہ تک، مروہ سے دوڑی صفا تک۔ جس جس پتھر پہ بی بی پاؤں ٹکاتی گئی وہ پتھر عزت پاتا گیا۔ اب اسے پتا چلا جہاں اللہ کے پیارے پاؤں رکھ دیتے ہیں اللہ اس جگہ کو بھی عزت عطا کر دیتے ہیں، اور عزت کی انتہا کے حضور معراج کی رات اس جگہ رکعت،
ہم جو ہیرا اور غار ثور جاتے ہیں، ہمیں دوست کہتے ہیں یہاں 2 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا جہاں عیسیٰ علیہ السلام پاؤں دھر دے وہ جگہ محترم ہو گئی، تو جہاں محمد عربی مہینوں مہینوں بیٹھے رہے وہاں سجدے نہ کریں تو کیا کریں، وہاں رکعتیں نہ پڑھے تو کیا کریں؟ بلکہ ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ جہاں تم نے قدم ٹکا دیا ہم نے وہیں پہ کعبہ بنا دیا۔ دور کیا جائے، یہ جو کعبہ شریف کے ساتھ ایک خوبصورت سا گول گنبد ہے وہ سنہری ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اتنا خوبصورت سا گول سا گنبد ہے وہ جالیوں والا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بندہ خدا کا نقش قدم ہے، قدم بھی نہیں، قدم کا نقش۔ تو جب نقش قدم کا یہ عالم ہے تو قدم کا عالم کیا ہوگا؟ اب نقش قدم کی طرف جب طواف آپ مکمل کر لیتے ہیں عمرہ حج میں، تو اس کے سامنے جا کر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت اللہ کے لیے ہوتی ہے لیکن احترام اس نقش قدم کا ہوتا ہے، ورنہ ادھر بھی پڑھی جا سکتی تھی لیکن آپ کو 2 رکعت طواف والی ادھر نہیں پڑھ سکتے۔ آپ مقام ابراہیم کی سمت میں پڑھتے ہیں تو نماز اللہ کی ہوتی ہے لیکن احترام اس پتھر کا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں نقش کر دی گئی کہ دیکھو یہ طور سینا پہ 2 رکعت، بیت اللحم پہ 2 رکعت، یہ حضور جیسی ذات اور 2 رکعت۔ سرکار فرماتے ہیں جب میرا قافلہ آگے بڑھا، آگے یہ بڑھا قافلہ، تو میں نے 3 حسین مرد دیکھے جو تینوں میرے استقبال میں صاحب جمال، تینوں کر رہے تھے استقبال، اور فرمایا ایک کی صورت پہ میری نظر پڑی تو میرے جیسا تھا۔ کیسا تھا؟ میرے جیسا، یعنی ہو بہو میری تصویر، یا یوں سمجھ لیں میں اس کی تصویر۔ فرمایا عین ہو بہو میری تصویر ہے، یہ سارے نبیوں کا پیر ہے۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی اس نے کہا السلام علیکہ یا اولو، کیا کہا؟ السلام علیکہ یا اولو۔ اس نے جب اپنا سلام ختم کیا، میں نے دوسرا فرد، دوسرا حسین مرد دیکھا جس کا چہرہ وجیح بہت، وجیح چہرہ، کمال اس کے چہرے کے اندر وجاہت، سطوت، ایسے جو میری نظر پڑی اس نے فوراً اپنے لبوں کو ہلایا السلام علیکہ یا آخرو، جیسے طے کر کے آئے تھے کہ تو نے یہ پڑھنا ہے میں نے یہ پڑھنا۔ اس نے کہا السلام علیکہ یا آخرو۔ اس کا ابھی کلام سلام تھما تھا کہ تیسرا میں نے دیکھا، گورا چٹا گھنگریالے بال، عجب تھا جمال۔ اس نے فوراً پھر پڑھا السلام علیکہ یا حاشرو۔ اب حضور فرماتے میں نے کہا جبریل یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ سوالات یہ ذہن میں رکھیں، سوالات بے علمی کی وجہ سے نہیں پوچھے جاتے، بعض اوقات سوالات اس لیے بھی کیے جاتے ہیں تاکہ تیسرے کو پتہ چل جائے، کیونکہ 2 جو کٹھے سفر کریں ان تو دونوں کو پتہ ہے، اب تیسرے کو بتانے کے لیے تاکہ کتاب میں آ جائے، لکھا جائے، پتہ چل جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا نا عصا، ڈنڈا، تو اللہ نے پوچھا موسیٰ ما تلکا بے یمینک یا موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کوئی پڑھا لکھا آدمی اپنے علم کے جھنڈے گاڑنے کے لیے کہے لو جی اللہ تعالیٰ کو تو ڈنڈا نظر ہی نہیں آیا۔
اگر اللہ کو نظر آتا تو پوچھتا کیوں؟ اللہ کو علم ہوتا تو سوال کرتا کیوں؟ تو پتا چلا کہ بعض اوقات سوالوں کے پیچھے حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ پوچھنے والا بے خبر ہو۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بچہ گیا مدرسے میں پڑھنے لگا استاد کے آگے، تو استاد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بچے نے بتایا ABC۔ گھر گیا تو ہنسے۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اماں جس استاد کے پاس آپ نے بھیجا وہ تو مجھ سے پوچھتا تھا، وہ تو مجھ سے پوچھتا تھا۔ تو یہ بھی جتنے پڑھے لکھے کچے ہیں یہ بھی ابھی بچے ہیں، اس منزل پہ اپنا علم کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ لو جی یقین اگر نبی صاحب علم ہوتا تو جبریل سے کیوں پوچھتا؟ ابھی کچے بچے ہیں اس لیے سوال کرتے ہیں، ورنہ جبریل تو خادم ہے، نوکر ہے، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے۔ حضور نے پوچھا یہ پہلا فرد جس کی شکل مجھ سے ملتی تھی یہ کون تھے؟ حضرت جبریل نے کہا سرکار ان کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ کتنی خوش ہوئے ہوں گے سرکار کہ میری راہوں میں کھڑے ہیں۔ منزل پہ آ کے کھڑا ہونا اور ہے، کسی کی راہ میں سرے راہ کھڑا ہونا ہے، وہاں صرف جھلک ملتی ہے۔ منزل پہ تو ملاقات ہوتی ہے، رستے میں صرف تیز رفتار کوئی جا رہا ہو وہاں خالی جھلک ملتی ہے۔ جس کی ایک جھلک کے لیے خلیل اللہ کھڑے ہیں اس کا حسن کیا ہوگا؟ اور پھر سلام ہمیں تو سمجھاتے ہیں جی کھڑے ہو کے نہ پڑھو، بیٹھ کے نہ پڑھو۔ اب حضرت ابراہیم پہ کیا پابندی لگے گی؟ وہ تو رستے میں تھے اور کھڑے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا اولو۔ اب حضور نے پوچھا دوسرا فرد کون تھا جو وجیہ چہرہ تھا، بڑا جلال تھا اس چہرے میں؟ عرض کیا سرکار یہ جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھا۔ فرمایا وہ میٹھے میٹھے حسن والا جس کی گھنگریالی زلفیں اور اتنے سنہرا سنہرا بدن، یہ کون تھا سجن؟ کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ تینوں آئے تھے حسرت تیرے دیدار کی لائے تھے، سپیشل ریکویسٹ کر کے آئے تھے کہ یا اللہ رستے میں جائیں گے سلامی دے کے آئیں گے، لیکن جو لفظ انہوں نے انتخاب کیے ہیں، پہلے نے کہا السلام علیکہ یا اولو، دوسرے نے کہا السلام علیکہ یا آخرو، تیسرے نے کہا السلام علیکہ یا عاشرو۔ اول کا معنی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے، آخر کا معنی آپ سب کے بعد، حاشر کا معنی یہ ہے کہ میدان حشر میں قیامت جس کے قدموں میں قائم ہوگی وہ حاشر ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں انا الحاشر، میرا نام حاشر ہے۔ اور حاشر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ پوری کائنات قیامت کے دن جس کے قدموں میں جھکا دی جائے گی وہ حاشر ہوتا ہے۔ اب حضور کی تینوں صفتیں، یعنی اس سے پتا چلا کہ معراج کی رات یہ بھی معراج کا حصہ ہے، یہ بھی خوبصورت قصہ ہے کہ نبیوں سے اقرار کرایا جا رہا ہے کہ اول بھی میرا نبی ہے، آخر بھی میرا نبی ہے، حاشر بھی میرا نبی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اول بھی حضور ہے، آخر بھی حضور ہے، یاسین بھی حضور ہے، طٰہٰ بھی حضور ہے، جدھر دیکھو انہی کے نور ہے، جدھر دیکھتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے۔ اسی لیے میاں صاحب کہتے ہیں سب ہو نور اسے دے نوروں، اول ہو آخر ہو حاشر ہو یاسین ہو طٰہٰ ہو، جتنے جلوے سب ہو نور
جلوے ہیں اسی ذات سے آ رہے ہیں. یہ جو معراج پہ جا رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں آگے جو میرا براق آیا, عجیب بات, میں ایک قبر سے گزرا, بڑی جو قبر پہ نظر, رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ, دیکھا تو وہ رستے والا قبر میں کھڑا ہے. اب یہ تو براق ذرا سست ہو گیا تھا یا وہ رستے والا چست ہو گیا تھا؟ آپ نے غور فرمایا حضور کی یہ مشاہدہ ہے. اب حضور فرماتے ابھی تو رستے میں کھڑے تھے, اب دونوں ظاہر ہے چلے ہوں گے, وجود تو ایک ہے. اب حضور براق پہ ہے, وہ پیدل ہے, تو پیدل والا بڑا چست نکلا, بڑا تیز نکلا, وہاں بھی کھڑا ہے اور ادھر آ کے نماز کی نیت بھی. بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے, ہر کوئی سوچے کہ ایسا کیوں ہے. اگر وہ اتنی جگہ پہ آ سکتے ہیں تو حضور پہ بھی کوئی پابندی. فرمایا رأیت موسیٰ, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ رأیت روح موسیٰ, میں نے موسیٰ کی روح کو دیکھا, اور میں نے موسیٰ کو دیکھا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال بعد قبر میں کھڑے ہیں تو سرکار کو تو بھی 1400 سال ہوئے. اگر وہ کھڑے ہیں تو حضور بھی قیام میں آ سکتے ہیں, اور اگر حضور قبر سے باہر سے اندر دیکھ سکتے ہیں تو اندر سے باہر بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر باہر سے اندر دیکھا جا سکتا ہے تو پھر اندر سے باہر بھی دیکھا جا سکتا ہے. فرمایا رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ, اپنی قبر میں حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے. اب یصلی کا معنی بعض محدثین نے تو کیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, اور بعض صوفیاء کہتے ہیں نہیں, یہ معنی کرینے سے فٹ نہیں ہو رہا, یعنی یہ سوٹ نہیں کر رہا, ترجمہ ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں ہو رہی. کہا کیوں؟ کہا جب حضور گزرے تھے اور حضور علیہ السلام کو ان کی قبر سے جان کر گزارا گیا. اب جب جان کر گزارا گیا تو قبر والے کو خبر ہے کہ کوئی آ رہا ہے, اور اگر وہ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے شوق جاگ اٹھا ہے, جس کی ایک جھلک کے لیے وہاں بھی گئے تھے, جو نمازیں کم کرائی تھی ایک ہی بار نہیں کم ہوئی, کتنے پھیرے لگوائے. تو وہ بات بعد میں ہے, لیکن حضرت موسیٰ کیونکہ پرانا جو درد تھا وہ سینے میں تھا کہ ہم نے مانگا تھا دیدار, ہمیں ملا پہاڑ, ہمیں کہا پہاڑ دیکھ, چلو آج پہاڑ نہ سہی, جنہ اکھی دل بر ڈٹاؤ اکھی تک لئی. چلو اس محبوب کو ہی آج دیکھتے ہیں جو اس کو دیکھنے جا رہا ہے. تو اب ترجمہ یہ سوٹ نہیں کر رہا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, ترجمہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ جب حضور گزرے ان کی قبر سے تو وہ تھے باخبر, اب کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے نماز نہیں پڑھنی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم آپ کو ملنے آپ کے گھر آئیں اور آپ کہیں 100 رکعت نماز اللہ ہوا, نہیں سمجھے. آپ ایک مہمان کو بلائیں اور مہمان کو یہ بھی چٹھی میں لکھیں کہ میری تو دیدے ترس رہے ہیں آپ کے لیے, میں آنکھیں بچھاؤں گا, میں دھڑکنے بچھاؤں گا, اور مہمان جو ہی بیٹھک میں پاؤں رکھے تو حاجی صاحب کہیں اللہ اکبر, 100 رکعت نماز, تاکہ نہ سلام ہوگا اور نہ کچھ کھلانا پلانا پڑے گا. تو یہ کوئی دماغ اس بات کو قبول کہ مہمان در پہ آئے اور مہمان نماز شروع فرمائے, نہیں. یہاں تو یہ ہے کہ نفلی نمازیں مہمانوں کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں, نفلی روزے توڑ دیے جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کون سا فرض پڑھنے لگے تھے, محبوب گزرے اور حضرت موسیٰ کہے 2 رکعت نماز اللہ, یہ ہو نہیں رہا. تو اب
माना युसल्ली का क्या है? युसल्ली का ठीक माना कुरान में है हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, मेरा नबी वो तुझ पे दरूद पढ़ रहे हैं। तो माना ये है जो ही सरकार ने गुजर फरमाया है, अल्लाह का नबी क़याम में आया है, जब नजरों में महबूब ने जलवा दिखाया, उन्होंने फट दरूद और सलाम शुरू फरमाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वहुवा कायमुन युसल्ली फी कब्रिही, सरकार फरमाते हैं हम आगे गुजरे, जब आगे गुजरा फिर मेरे लिए पहले भी पर्दे उठते चले गए। अब कुरान ने जो मेराज की वजह बताई, कहा ले नूरे यहू मिन आयातिना, ये सारा सफर हमने इसलिए कराया है कि पहले आयात दिखाएं फिर अपनी जात दिखाएं। पहले आयात दिखाएं, अब आयात दिखाने के लिए क्यों? फरमाया कि ताकि फर्क रहे। बाकी नबियों को हमने बताया है और इनको भी पहले बताया है, अगर सिर्फ सुनी सुनाई पे भी रह जाता काम फिर फर्क न रहता। उनको बताया, इनको पहले बताया, फिर जो बताया वो आंखों से दिखाया, ताकि जो कुछ इल्म में आया है वो मुशाहदे में भी आ जाए, आंखों से भी देख ले। क्योंकि सुनी सुनाई गवाही और होती है, देखी हुई गवाही और होती है। वो फारसी में कहते हैं कि शुनीदा कै बुवद माने दे दीदा, जिन्ना सुनिया उन्हां दियां मंजिलां होर ने, जिन्ना वेखे आए उन्हां दियां मंजिलां होर ने। फरमाया हुजूर को अल्लाह फरमाता है ले नूरहू, हमने मेराज कराई ही इसीलिए है ताकि आपको आंखों से सब कुछ दिखा दे। अब जाहिर है एक एक चीज से पर्दा उठाया जा रहा है, जो छुपा था वो दिखाया जा रहा है। और ये भी ज़हन में रखें कि हुजूर को जो कुछ दिखाया गया है ये जरूरी नहीं कि उस वक्त हुआ है। तीन चीजें हुजूर को, तीन किस्म की चीजें दिखाई गई। एक वो थी जो हो चुकी थी, ये ज़हन में रखें, क्योंकि मेराज का कमाल ये था कि अल्लाह ने अज़ल से अबद तक पूरी कायनात को समेट कर एक नुक्ता बना दिया और नुक्ता बना के नबी की तल्ली पे धर दिया। सुभान अल्लाह। माजी पास्ट, माजी यानी गुजरा जमाना गुजरा न रहा, आने वाला न रहा, आने वाले को भी हाल बना दिया, गुजरे को भी हाल बना दिया। इसको मेराज का कमाल बना। तो जो कुछ होना था वो भी अल्लाह कादिर है ना, जो कल होना है वो आज दिखाए, उसको मसल करके ये होगा। जो गुजर गया वो तो वैसे ही हो चुका। इसीलिए फरमाते हैं सरकार, मैंने ये भी देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबे का तवाफ कर रहे हैं। अब हजरत आदम ने काबे कब लाखों साल या हजारों साल गुजरे, वो तवाफ कर गए, हुजूर अब देख रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वादिये मक्का में उतर रहे हैं, मैंने सवारियों समेत देखा। सदके जाइए वो तो हजारों साल पहले की बात है, फरमाया फिर ये मेराज की रात हम अब देख रहे हैं, यानी माजी न रहा। और फरमाया मैंने हजरत ईसा को देखा, उनके भूरे भूरे गुंगरियाले वालों से वो कतरे पानी के भी टपकते मैं देख रहा हूं। जो गुजरा था वो देखा और जो आगे होना था। सरकार फरमाते हैं, ये आपने सुना है ना कि हजरत बिलाल के लिए सरकार ने फरमाया कि बिलाल जब मैं जन्नत में आया मैंने अजीब नजारा पाया, मैं पीछे था, तेरे कदमों की ठक ठक पहले थी, मैं पहचान गया ये तेरे कदमों की आवाज है। ये जो बजता तेरे कदमों का साज है, लगता है कोई नेकी तू कमाता है कि मेराज में हमसे भी पहले जाता है। हुजूर जब नवाजते थे तो ऐसे ही नवाजते फकीरों को। अब उसको क्योंकि सारे छोड़ बिल्कुल ही निकम्मा समझते थे, हुजूर ने उठा के उसको कहां पहुंचा।
اب جب سرکار نے اسے, تو آپ سوچیں کہ کتنی وہ خوش ہوا ہوگا کہ بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی. اور پھر اس کی شان بھی بڑھائی, لوگوں کے اندر اس کی اہمیت بڑھا دی, غلاموں کو اماموں کی جگہ پہ کھڑا کر دی. فرمایا تو مجھے بتا, تو کوئی ضرور نیک کام کرتا ہے کہ جنت میں تو مجھ سے بھی پہلے. اب حضرت بلال نے جب کسی کو عزت بخش دو تو اس کا حوصلہ بڑا ہو جاتا ہے. غریب آدمی کو تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے, حوصلہ بڑا ہو گیا. حضور نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ کہا حضور اور تو کوئی نیکی یاد نہیں, ایک نیکی مجھے یاد ہے, جب اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت کے بغیر نہیں رہتا. جب اذان کہہ کے ختم کرتا ہوں تو شکر کے طور پہ 2 رکعت پڑھتا ہوں. مولا تو نے توفیق دی, گھر بھی بلایا ہے, تیرے گھر میں نے آ کے آواز بھی لگایا ہے اور یہ شان بھی پایا ہے, تیرا شکریہ اللہ. سرکار مسکرائے, فرمایا بس سمجھ آ گئی, یہی 2 رکعت ہے جو نظر آئی معراج کی رات. اس لیے یہ 2 رکعتوں کو چھوٹا نہ سمجھا کریں, ان میں بھی بڑی باتیں ہوتی. ایک اس کو دیکھا اور یہ بھی تو شاید ہونا تھا, اور ایک بی بی تھی, اس کا نام تھا ام سلیم. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات جنت میں جب میں پہنچا تو میں نے ایک عورت کے قدموں کے کھسکار بھی سنا. یہ نبوت کا کمال ہے, نبوت کی سماعت کا کمال ہے. فرمایا میں پہچان گیا. پوچھا گیا حضور وہ خاتون خوش قسمت کون تھی جو جنت کے اندر محو خرام تھی, جس کے پاؤں جنت میں پہنچے ہوئے تھے؟ فرمایا میں پہچان گیا وہ کون تھی. حضور کون تھی؟ فرمایا وہ ام سلیم تھی. اور یہ ام سلیم وہی بی بی ہے کہ دوپہر کے وقت جن کے گھر حضور جاتے تھے اس نے ایک چمڑے کا بستر بنا رکھا تھا. سرکار اس پہ آرام فرماتے, جب پسینہ آتا وہ بوتلیں اٹھاتی, قطرہ قطرہ جمع فرماتی. حضور سے اتنا اسے محبت تھی کہ حضور نے پوچھا او بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا سرکار خوشبو جمع کر رہی ہوں. کہا کرے گی کیا؟ کہا سرکار بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, یہاں خوشبوئیں لگتی ہیں اڑ جاتی ہیں, پر یہ جو تیرے بدن کے قطرے ہیں. بات آ گئی, یہی بی بی تھی کہ سرکار دو عالم ایک دن ان کے گھر گئے. حضور نے فرمایا گرمی کا وقت مجھے پانی پلا دو. تو اس دوڑی بی بی, اب جلدی میں اسے ہوش نہ, خوشی میں بعض اوقات ہوش نہیں رہتے, ہوش نہ رہا, مشکیزہ ہی اٹھا کے لے آئی. آ کے مشکیزہ پکڑا دیا, لے حضور پیئے. اب آپ کو کوئی اٹھا کے گھڑا ہی پکڑا دے کہ لے پیئے, تو آپ پہلے تو کہیں گے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے, گلاس پیالے کی بجائے گھڑا پکڑا دیا. بی بی نے مشکیزہ پکڑا دیا. سرکار نے بھی کہا غریبوں کا گھر ہے, پتہ نہیں ہو نہ ہو, آپ نے بھی منہ لگا دیا. تکلف میں ہے تکلیف سراسر, آرام سے ہے جو تکلف نہیں کرتے. حضور نے منہ لگا دیا مشکیزے کو, منہ لگایا. بی بی کو پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا, دوڑی جا کے چھرا اٹھا لائی, حضور کے پہلو میں کھڑی ہو گئی. حضرت ابو طلحہ انصاری پریشان, اللہ عورت کو عقل دے, پتہ نہیں کرتی کیا ہے. حضور پانی پیتے ہیں, چھرا لے آئی ہے. جب حضور نے مشکیزہ منہ سے ہٹایا, بی بی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, رکھ مشکیزے کے منہ پہ. جب چھرا جلانے لگی, حضرت ابو طلحہ پہلو میں آئے, اوہ اللہ تجھے عقل دے, کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا تیرے مشکیزے کو دیکھوں یا برکت والے منہ کو دیکھوں. جس نے اتنا محبت کمائی تھی اس کے قدم کی آواز جنت میں آئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت بڑا سفر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واخر دعوانا